اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافق کو اور بے ایمان کو کہیں بھی دفن کر دیا جائے، وہ کہیں بھی دفن ہو جائے، وہ جہنمی رہتا ہے، وہ لعنتی رہتا ہے اور اس کی بخشش نہیں ہو پاتی۔ دیکھیے، مجھ سے کہا گیا ہے کہ وہ ایک قصہ ہے میر صاحب کا، وہ آج کل بڑا وائرل ہوا ہے، اس پہ بات کیجیے، اور میری جو پوسٹ ہے اس کے نیچے بھی اس قصے کو جو ہے وہ چسپاں کر دیا گیا، پوسٹ کر دیا گیا کہ جی جہانگیر جو بادشاہ مغلیہ تھا، اس کی بیوی جو ہے نور جہاں، وہ شیعہ تھی۔ اس نے سوچا کہ ایران سے بہت بڑے مناظر کو بلاتے ہیں تاکہ یہاں جو ہے وہ شیعہ مذہب کی حقانیت ثابت ہو جائے اور یہاں پہ مناظرہ ہو، اور اس نے کہا اس مناظر کو کہ تم سیدھا آگرہ نہ آنا، تم لاہور کے رستے آنا، وہاں صوفیہ ہیں، پہلے صوفیہ کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنا، بحث کرنا، انہیں مات دینا، شکست دینا، تمہاری داغ بیٹھ جائے گی اور پھر تم آگرہ آ جانا، اس طرح سے امپریشن جو اچھا ہو جائے گا۔ پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ یہ جو واقعہ میر صاحب کا ہے، یہ آل نبی کی دشمنی میں جو ہے وہ لکھا گیا ہے یا لکھوایا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شیعہ مناظر وہاں پہ لکھا گیا کہ بلایا، اس کا نام نہ لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ من گڑت ہے۔ لیکن پھر بھی چونکہ جو من گڑت چیز لکھی ہو، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جھوٹ جو لکھا ہوتا ہے اس میں ہی پکڑ لیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور اس کو اسی کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ وہ مناظر آیا اور وہ لاہور پہنچا اور میر صاحب کے ہاں پہنچا۔ اب یہ میر صاحب کون ہیں وہاں نام نہیں لکھا گیا، آئیے دیکھتے ہیں پھر کیا ہوا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب میر صاحب کے ہاں پہنچے، یہ بہت بڑے مناظر جن کا نام جو ہے وہ نہیں لکھا گیا، تو وہ نماز سے فارغ ہو کے بیٹھے تھے، تو وہ مناظر جو ہے وہ آگے آگے چل رہا تھا، تو وہ میر صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ جو آگے آگے چل رہا ہے اس کا دل سیاہ ہے۔ اچھا، یہ بات لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میر صاحب جو ہیں وہ کیا دلوں کے حال جانتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ وہ جو شیعہ مناظر تھا ظاہر اہل بیت کی حقانیت ثابت کرنے آیا تھا، تو کس طرح سے انہوں نے کہہ دیا کہ اس کا دل سیاہ ہے۔ اچھا، بات جو ہے وہ آگے بڑھی تو انہوں نے کہا کیسے آنا ہوا، انہوں نے کہا کہ میں اہل بیت کی شان بیان کرنے آیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی شان یہاں بیان نہیں ہوتی تھی اور وہ بیان کرنے آئے تھے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کرتے جائیے گا، جو قصہ من گڑت ہے اس میں کتنے جو ہیں وہ جھول ہیں اور وہ پکڑے جا رہے ہیں، اور جھوٹ ہیں جو پکڑے جا رہے ہیں۔ آگے انہوں نے کہا کہ آپ بیان کرو تاکہ سنی کا ایمان بڑھے، اہل بیت کی شان بیان کرو۔ تو پتہ چلا کہ اہل بیت کی شان سنیوں میں بیان نہیں ہوتی تھی، ان کا ایمان کم تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اہل بیت کی شان بیان ہو تاکہ ان کا ایمان بڑھے۔ یعنی انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ ان کا ایمان کم تھا، وہ چاہتے تھے کہ ایمان بڑھے۔ یہ میر صاحب کے کہنے، یہ صوفیہ جو بھی صوفی تھے ان کی بات ہو رہی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے امام حسین صلوات اللہ کے جو 40 مربع میل میں جو ان کی قبر اطہر کے قریب دفن ہو جائے وہ بخشا جائے گا، جو گنہگار خطا کار۔ یہاں پہ جو بات کی گئی ہے وہ گنہگار اور خطا کار کی بات کی گئی ہے، جو اس مناظر کی طرف سے کی گئی ہے۔ تو میر صاحب نے کہا اچھا پھر بیان کرو۔ انہوں نے پھر کہا کہ ہاں، جو قبر اطہر کے قریب جو ہے وہ دفن ہو جائے گا وہ بخشا جائے گا، گنہگار خطا کار بخشا جائے گا۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ اچھا یہ شان کیوں ملی امام حسین صلوات اللہ کو؟ کہا کہ اس لیے کہ وہ امام الانبیاء کے نواسے بھی ہیں اور بنس قرآن جو ہیں وہ رسول کے بیٹے بھی ہیں۔ تو کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر جو ہے وہ نانا کی شان تو اس سے کہیں بلند ہوگی۔ کہا کہ بے شک بہت بلند شان ہے، امام الانبیاء ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں۔ تو پھر میر صاحب نے یہ کہا کہ جو نواسے کی قبر کے پاس جو ہیں وہ دفن ہیں وہ بخشے جائیں گے
تو جو رسول کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں تو کیا وہ نہیں بخشے جائیں گے؟ یہاں سے میر صاحب بھی پکڑے گئے اور وہ بھی پکڑے گئے جو لکھوا رہے تھے۔ پتہ چلا کہ یہ ساری کہانی جو گڑی گئی تھی یہ ایک دلیل کے لیے گڑی گئی تھی، اور وہ دلیل یہ تھی کہ یہ بیان کر دیا جائے کہ جو رسول کے پاس جو حضرات دفن ہیں وہ بخشے جائیں گے۔ تو ایک دلیل جو ہے وہ قائم کی جائے۔ دلیل قائم کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر آپ کو یقین ہوتا اس حدیث پر جس میں آپ نے خود لکھا کہ 10 صحابی جنتی ہیں، تو پھر آپ یہ دلیل کیوں قائم کرتے کہ نہیں اب وہ ساتھ ہیں چونکہ اب وہ بخشے جائیں گے؟ پتہ چلا کہ یا وہ جھوٹ ہے یا یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اب رہی بات یہ کہ کیا مناظر نے کہا تھا کہ گنہگار اور خطا کار جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام صلوات اللہ کی زرعی اقدس کے 40 میل کے فاصلے میں بھی کوئی دفن ہو جائے حرم میں تو وہ بخشا جائے گا۔ یہاں گنہگار اور خطا کار کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک بات ذرا غور سے سماعت کیجئے گا اور یہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ پہلا جملہ جیسے میں نے آپ کو کہا ہے، دیکھیے گنہگار اور خطا کار وہ ہوتا ہے کہ جو عمل کر رہا ہو اور اس میں اس سے جو غلطیاں ہو جائیں خطائیں ہو جائیں لیکن اس کا ایمان جو ہے وہ کامل ہو اور وہ مومن ہو۔ جو مومن ہو اور ساتھ میں اس کا ایمان عقیدہ کامل ہو، ایسے شخص سے اگر کوئی غلطی خطا گناہ ہو جائے تو بے شک وہ امام حسین صلوات اللہ، امام حسن مجتبی، جناب امیر المومنین کی زرعی کے پاس، امام الانبیاء کی زرعی کے پاس اگر وہ دفن ہو جائے تو رحمتوں کی برسات ہو جائے گی اور اس کے گناہ جو ہیں وہ دھل جائیں گے اور وہ بخشا جائے گا۔ آئی ایڈمٹ اٹ، میں نے یہ مانا ہے، لیکن اب ایک اور بات میری سن لیجئے، اور اس پہ اگر آپ کو غصہ آ جائے تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کو جواب نہیں آیا۔ اگر جواب آئے تو پھر اس قصے کے ساتھ جس نے بھی یہ گڑھا ہے، جس نے بھی یہ لکھا ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان حضرات کو بخشوانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ بخشوانے کے لیے کوشش اس کے لیے کی جاتی ہے کہ جس نے ایسے کارنامے فعل سر انجام دیے ہوں کہ اس پہ یقین ہو جائے کہ اب یہ نہیں بخشے جائیں گے۔ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ ہم ان کو بخشوانا چاہتے ہیں، اور بخشوایا اسے ہی جاتا ہے کہ جو وہ کچھ کر چکا ہو کہ جس سے اس کی بخش جو ہے وہ رد ہو چکی ہو۔ اب رہی بات یہ کہ میں نتیجہ دوں، زیادہ دیر نہ ہو جائے، اس کا جواب مجھے چاہیے یہ جس نے بھی قصہ میر صاحب کا بنایا ہے۔ اچھا، نہ میر صاحب کا نام لکھا ہے نہ وہ مناظر کا نام لکھا ہے، بس اسی طرح کے ایک دلیل قائم ہو جائے، بس کسی طریقے جو ہے۔ اب آپ یہ مجھے بتائیے، کیا رسول خدا نے یہ حسرت کی تھی معاذ اللہ کہ یہ دائیں طرف یہ ہوں گے بائیں طرف یہ ہوں گے، یا حکومتیں ان کی تھیں اور یہ کہہ گئے تھے کہ ہاں ہمیں وہاں دفن کیجئے گا اور وہاں دفن کیجئے گا، یا اس طرح کا سسٹم تھا کہ جہاں پہ رسول دفن تھے نظام اس طرح کا تھا کہ وہ حجرہ جو ہے وہ کسی بی بی کے نام منسوب تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے بابا جو ہیں وہ ادھر دفن ہوں گے اور میرے بابا کے دوست جو ہیں وہ ادھر دفن ہوں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اس کا بھی جواب دیجئے۔ اب ایک سوال میں کرنے جا رہا ہوں کہ تو یہ جو قصہ لکھا گیا ہے، کہا کہ جی بڑے سے بڑا عالم، میں تو جو ہمارے فقہ جعفریہ کے مذہب اہل بیت کے جو بہترین جاننے والے ہیں، علم رکھنے والے ہیں، ان کی جوتیوں کی حق کے برابر نہیں جنہوں نے ولایت امیر المومنین لکھی، اپنی جانیں قربان کر دی، بی بی کا حق لکھا، اپنا خون نچھاور کر دیا حق کے لیے۔ اور رہی بات یہ کہ انہوں نے عزائے امام حسین لکھا، انہوں نے حرمت سادات لکھی، انہوں نے حق لکھا، ان کی تو میں جوتیوں کے برابر بھی نہیں، لیکن میں پھر بھی جو ہے وہ آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ اور یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بابا بھی ہیں نا رسول کائنات امام الانبیاء، باپ بھی ہیں امام الانبیاء ہونے کے ساتھ ساتھ، باپ کس کے ہیں؟ بابا کس کے ہیں؟ والد محترم کس کے ہیں؟ جناب سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے بابا بھی تو ہیں نا۔ مجھے بتائیے کہ بابا کے پہلو میں
بیٹی کو دفن ہونا چاہیے تھا یا ان کو؟ اب یہ مجھے بتائیے کہ وہ حکومتیں کس کی تھیں، وہ دور کس کا تھا، وہ راج کس کا تھا، وہ حجرہ کس کا تھا کہ جہاں پہ سیدہ عالمین 95 دن کے بعد شہید ہو گئیں اور شہید کر دیا گیا اور ظلم کیا گیا، اور بی بی نے یہ کہا کہ بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پہ اتنے ظلم و ستم ڈھائے گئے کہ اگر یہ روشن دن پہ آتے تو اندھیر رات میں تبدیل ہو۔ بی بی کو یہ کیوں کہنا پڑا؟ بی بی روتی کیوں تھیں؟ بی بی پر کون سا ظلم ہوا تھا پہلے تو یہ بتائیں، پھر بی بی کی شہادت ہو گئی۔ اب مجھے بتائیے کہ 95 دنوں کے بعد بی بی دنیا سے جا رہے ہیں تو اس کا کوئی جواب دے گا کہ بی بی سیدہ طاہرہ مطہرہ کو اپنے ہی بابا کے پہلو میں دفن ہونے سے کنہوں نے روکا تھا؟ اور اگر وصیت نہ بھی ہوتی تو یہ پیچھے رہنے والے، حکمرانیاں کرنے والے وفادار ہوتے حضرات، تو وہ کیا خود نہ کہتے کہ نہیں اگر وہ جس بی بی کا حجرہ ہے وہ خود نہ کہتی کہ نہیں یہاں پہ جو ہے وہ جناب سیدہ کو دفن کریں؟ تو پتہ چل گیا آپ کو کہ جناب سیدہ کو وہاں پہ دفن نہیں ہونے دیا گیا۔ وصیت بھی تھی، بابا کے پہلو میں دفن ہونا ہے، لیکن وصیت نہ بھی ہوتی، وفاداریاں ہوتی تو خود کہتے کہ نہیں رسول کی بیٹی ہے، جنت کی سردار ہے، اپنے بابا کے پہلو میں۔ تو بابا کے پہلو میں سیدہ کا نہ ہونا، ہزاروں سوال ہیں جن کے جواب آپ نہیں دے پائیں گے اگر کوشش کریں گے نا ان سوالوں کے، خصوصاً اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے کہ بی بی بابا کے پہلو میں دفن کیوں نہیں ہے، تو اگر رگوں میں پاکیزہ خون ہوا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، مومنین کون تھے رسول کے بعد اور منافقین کون تھے۔ اب رہی بات یہ کہ میں نے سوال قائم کر دیا، اس کا جواب آپ ضرور دیجئے گا، اگر آپ جواب کیا آنا ہے خاموشی ہی آئے گی۔ اب اگلی بات کرتے ہیں اور اس پہ قصہ تمام کرتے ہیں۔ جو خطا کار اور گناہ گار ہو اس کا عقیدہ ٹھیک ہو توحید و رسالت و ولایت پہ، اور اس کا جو ایمان ہے وہ کامل ہو اور وہ مومن ہو، یعنی وہ منافق نہ ہو، جو زبان سے گئے وہ دل میں بھی ہو، اور پھر اس کا عقیدہ کامل ہو، توحید کے لیے بھی، رسالت کے لیے بھی، امامت کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ ایسے شخص سے اگر گناہ ہو جائیں اور خطائیں ہو جائیں تو وہ رسول اللہ کی زری میں ہو، چاہے وہ امام حسین کی زری کے پاس ہو، چاہے جنت البقیع میں ہو، چاہے امیر المومنین علی صلوات اللہ کے پاس دفن ہو جائے، چاہے وہ بیت اللہ میں دفن ہو جائے، تو اس پہ رحمتوں کی بارش ہو جائے گی، کیونکہ عقیدہ کامل ہے اور یہ مومن ہے، منافق نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس جو دوسری بات کرنے جا رہا ہوں اس کو کوئی رد نہیں کر پائے گا، پورے چیلنج کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بد عقیدہ ہے، بے ایمان ہے، منافق ہے، دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو، سورہ منافقون بھی تو قرآن میں اترا ہے نا کہ یا رسول اللہ میرے حبیب یہ کہتے کچھ اور ہیں، ان کے دل میں کچھ اور ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر کسی نے بد عقیدگی کی یعنی توحید و رسالت اور امامت کے ایک اصول کو بھی جھٹلایا یا اس پہ شک کرتا رہا ہو اور رسول کے جانے کے بعد ایمان سے الٹے پاؤں پھر گیا ہو اور مرتد ہو گیا ہو اور رسول کے جانے کے بعد آل نبی پہ ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے ہوں، آل نبی کو شہید کرنا شروع کر دیا ہو، تو ایسے بد عقیدہ بے ایمان اور منافق لوگ چاہے اس دور کے ہوں چاہے اس دور کے ہوں، اور وہ چاہے بیت اللہ میں دفن ہو جائیں یا کروا دیا جائیں، روضہ رسول میں دفن ہو جائیں یا کروا دیے جائیں، امیر المومنین کے حرم میں دفن ہو جائیں یا کروا دیے جائیں، جنت البقیع میں دفن ہو جائیں یا کروا دیے جائیں، امام حسین کی زری کے پاس دفن ہو جائیں یا کروا دیے جائیں، یا وہ فیصل مسجد میں ہی کیوں نہ دفن کروا دیے جائیں، تو بد عقیدہ بے ایمان اور منافق جہاں بھی ہوں گے، چاہے زمین پر چل رہے ہوں، چاہے وہ متبرک اور مقدس مقامات کے قریب دفن ہی کیوں نہ ہو گئے ہوں، ان پہ رحمتیں نہیں، ان پہ لعنتیں ہی برستی رہتی ہیں، اور وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے، بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بن کے ہمیشہ جہنم کی تہ میں ہی رہیں گے۔